السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. اور ایک چینل جس کا ایڈ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، کوکنگ چینل ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں. اس کے بھی بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج یو اے ای کا 50واں قومی دن ہے. اس موقع پر یو اے ای میں رہنے والے تمام لوگوں کو، یو اے ای والوں کو میری طرف سے مبارکباد. امید ہے یہ 50واں یوم جو ان کا قومی دن ہے، جس کو وہ نیشنل ڈے کہتے ہیں، یوم آزادی تو نہیں کہہ سکتے، نیشنل ڈے جو ان کا ہے، یقیناً یہ دن آپ کے لیے خاص طور پر جو ایکسپیٹس ہیں وہاں پر ان کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا. موضوعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں 2 موضوعات پر آپ سے بات کروں. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں نے پہلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا رکھا ہے کہ نئے وائرس کے کیس کا انکشاف ہو چکا ہے. سعودی عرب سے اچھی خبر ہے ایک، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ویکسین بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کی دوبارہ دوڑ شروع ہو چکی ہے کہ کون سی ویکسین زیادہ بہتر ہے، کون سی مؤثر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں آٹا چینی مافیا کام کرتا ہے کہ جس وقت کسی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ فوری طور پر اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے یا اس کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. تو ابھی تک تو جو ویکسین مافیا یا ویکسین بنانے والی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، انہوں نے اربوں نہیں کھربوں ڈالر کما لیے ہیں. حکومتیں جو ویکسین بے شک ہمیں مفت لگا رہی ہوں گی، لیکن حکومتیں یہ ویکسین خریدتی ہیں، یا امدادی ادارے جو مختلف ممالک کو امداد دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ویکسین خریدتے ہیں، یہ مفت فراہم نہیں کرتی. خیر وہ تو بات ہوتی رہے گی. ویکسین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائزر نے کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب یہ جو نیا وائرس ہے اومیکرون، اس کے اوپر سب سے زیادہ مؤثر ویکسین فائزر ہے. ایک ہفتہ پہلے ایک سٹڈی آئی ہے. وہ سٹڈی کیا تھی؟ میں سعودی عرب کے حوالے سے ایک جو پاکستانی اور انڈینز کے لیے خوشخبری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ سٹڈی کیا تھی؟ وہ سٹڈی یہ تھی کہ جناب دنیا بھر میں جتنی بھی ویکسینیں ابھی تک استعمال ہوئی ہیں اس میں موڈرنا نمبر 1 پر ہے، رشین ویکسین سپوٹنک نمبر 2 پہ ہے، اور فائزر تیسرے نمبر پر ہے. اور فائزر والے شور مچا رہے ہیں پوری دنیا کے میڈیا میں کہ ان کی ویکسین اس وائرس کی اس قسم پر انتہائی مؤثر ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ایک نئی کمپنی ہے مرک، جو کہ ادویات بنانے والی کمپنی ہے. اب اس نے یہ درخواست دے دی ہے کہ جناب انہوں نے گولی ایجاد کی ہے، ٹیبلٹ، وہ اس پر بڑی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، لہذا فوری طور پر ایمرجنسی میں اس کے استعمال کی اجازت دی جائے. تو امریکہ میں اگر اس کو یو ایس ڈی اے، وہاں کی جو ڈرگ کی جو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے، یعنی ادویات کو، اب وہ اجازت دے دے گا تو پھر وہ اربوں ڈالر کمائیں گے. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے. میری ذاتی رائے میں یہ بکواس ہے. ابھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے فائزر لگوائی ہے، موڈرنا، سائنو فارم، جو بھی ویکسین آپ نے لگائی ہے اس کا بوسٹر ڈوز لگوائیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلی 2 ویکسینیں جو ہیں وہ مؤثر یا کارگر ثابت نہیں ہوئی کہ بوسٹر ڈوز کے بعد کہا جائے گا کہ 6 مہینے بعد ایک اور ڈوز لگوائیں. آپ ہمارے جسموں سے، اپنے اندرونی نظام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جو پہلے جن لوگوں نے 2 ڈوزز لگوائی ہیں ان کی بری حالت ہے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے. اب اس حوالے سے اب میرا خیال ہے میں جتنا کم کہوں تو اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ ویکسین کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ یقین کیجئے کہ یوٹیوب والے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ اس پر کوئی بات نہ کی جائے. کیوں نہ کی جائے؟ اس سے انسانی زندگیاں وابستہ ہیں. اب آتے ہیں جناب سعودی عرب کی طرف سے ایک خوشخبری کی جانب. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشخبری انڈینز اور پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اب تمام حفاظتی اقدامات، پابندیوں، فضائی سفر پر پابندی کے بعد اب انڈینز اور پاکستانیوں کو الاؤ کر دیا کہ وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ویکسینیٹڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ویکسین لگوانی پڑے گی. کسی نے 1 ڈوز لگوائی ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ کو وہاں پر
4 یا 5 دن میرا خیال ہے کوارنٹین میں گزارنے ہوں گے. پہلے یہ تھا کہ آپ کسی تیسرے ملک سے ہو کر 14 دن گزار کے وہاں پر جاتے تھے. لوگوں کو بڑی مشکلات تھیں انڈینز اور پاکستانیوں کو، کیونکہ انہی 2 ممالک کے بہت زیادہ افراد وہاں پہ، بنگلہ دیش کے بھی، سری لنکا، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں کام کاج کے لیے یا بزنس کے لیے. لیکن اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پابندی گزشتہ تقریباً 21 ماہ سے عائد تھی، 20 یا 21 ماہ تو ہو چکے ہیں، 2020 کے مارچ سے یہ پابندی عائد ہے، تو آپ مہینوں کا اندازہ گن لیں کتنے مہینے بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانیوں نے اور انڈینز نے سکھ کا سانس لیا ہوگا. لیکن خطرہ یا خدشہ کس بات کا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اور انڈیا میں ایک وائرس کا بھی انکشاف ہوا تو پاکستان اور انڈیا پر دوبارہ وہی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی جو ماضی میں کی تھیں. یعنی یہ ممالک ریڈ لسٹ میں آ جائیں گے. دھڑا دھڑ مختلف ممالک جو ہیں وہ دیگر ممالک جہاں پر وائرس کا انکشاف ہو رہا ہے وہاں پر اپنی فلائٹس کو سسپینڈ کر رہے ہیں یا بند کر رہے ہیں. ابھی تک سعودی عرب کی فلائٹس کو بند نہیں کیا گیا، لیکن اگر وہاں پر 1-2 کیسز ہو رہا آگے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ خوشخبری شیئر کرنی تھی، ایک آپ کو مبارکباد دینی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویکسین مافیا ہے، پتہ نہیں اس سے ہماری جان کب چھوٹے گی. آپ یقین کیجئے جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، اور خاص طور پر جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس ویکسین کے کتنے مضر اثرات انسان کی باڈی پر مرتب ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گا، انتہائی زیادہ اور پیچیدہ مسائل سے شکار ہیں. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، لیکن آپ یورپین میڈیا دیکھیں، آپ امریکن دیگر مغربی ممالک کا میڈیا آپ دیکھیں، اس میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جی خواتین کے اوپر اس ویکسین کا کتنا مضر اثر ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین جو کہ جن کے ہاں جو اولاد پیدا کرنا چاہتی ہیں، یا جن کی نئی شادی ہوئی ہے، یا ان کو ابھی مزید اولاد پیدا کرنی ہے، ان کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور اس کے باوجود وائرس ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو پھر عام انسان، میرے جیسا انسان تو یہ 10 مرتبہ سوچے گا کہ وہ اگلی ویکسین کی ڈوز لگوائے یا نہ لگوائے. کیوں لگوائے اگر یہی کچھ ہونا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے جی فائزر کی ویکسین لگوائیں گے تو اس سے اس وائرس کے اثرات کم ہوں گے. اور بھائی اثرات کیا کم ہوں گے؟ دنیا مر رہی ہے باوجود اس کے کہ ویکسین پوری دنیا میں عام ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ویکسینیشن سے اموات کی تعداد میں، کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے. لیکن یہی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کمی میں فروری کے مہینے میں پھر پیک آئے گی، پھر اضافہ ہوگا، پھر لوگ بڑی تعداد میں مریں گے، پھر یہ وائرس پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھیلے گا. لیکن بات وہی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.